سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ رہائی آپ کی ممکن ہوئی. نظامی صاحب بہت شکریہ. عباسی صاحب سے میرا خیال شروع کرتے ہیں. جی عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا میں نے یہ بیان دیکھا کہیں کہ جیل میں آپ سے کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں کی گئی، تو یہ کیا کرتے رہے نیب والے آپ سے اتنی دیر وہاں پہ اگر خاص پوچھ گچھ بھی نہیں کی؟ سر یہ پہلے 70 دن تھے جو نیب کسٹڈی تھی، جو ریمانڈ ہوتا ہے نیب کا، 70 دن کا وہ ریمانڈ تھا. اس میں کوئی ایسی نئی بات مجھ سے نہیں پوچھی نیب نے جو میں کویسچنر میں لکھ کے نہیں دے چکا تھا. اچھا 7-8 کویسچنر میں نے بھر کے نیب کو دیے تھے. کوئی نئی بات انہوں نے نہیں پوچھی. بس وقت گزارنے آتے تھے، حاضری لگانے کہ جی ہاں جی یہ باتیں ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں کر کے، موسم کی باتیں کر کے، اس قسم کی جنرل باتیں کر کے تو اپنا ریکارڈ بھر لیتے تھے کہ جی ہم گئے تھے جی وہ تو فلانے بندے کے پاس، تاکہ کل ہم کہہ سکیں کہ جی ہم نے تفتیش کی ہے. ایک نئی بات انہوں نے مجھ سے کی نہ کرنے والی تھی. اس کے بعد 5 مہینے کا جوڈیشل ریمانڈ تھا، اس میں کوئی نیب کا شخص میں نے نہیں دیکھا. اچھا، تو یہ آپ کو سرکاری مہمان بنانے کا مقصد کیا تھا پھر؟ سر یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھی تھی پچھلے ہفتے. انہوں نے آئیں بائیں شائیں مختلف باتیں کی، وہ چیف جسٹس صاحب کا کوئی جواب نہ دے پائے. آخر میں کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے کیونکہ یہ نیب کو تھریٹ کرتے تھے. تو چیف جسٹس صاحب پورا کورٹ ہنس پڑا، اور چیف جسٹس صاحب نے ان کی بڑی، یعنی اس شخص میں آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اس عدالت کے اندر. میں وہاں موجود نہیں تھا، لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کی آنکھیں نیچی تھیں جب اس نے یہ بات کی. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑا عجیب سے حالات یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور اس ادارے نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا ہے. ملک کی اگر جو آج معیشت کی تباہی ہے اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ نیب کا ادارہ ہے. تو شاید صاحب یہ کچھ سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ نیب آخر اتنا بھی تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا کہ وہ احتساب کر رہا ہے. وہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بھی بات بھی میں نے کہیں آپ کے بیان میں پڑھی تھی کہ، اور مجھے پتہ بھی ہے اس کا، کہ بہت سارے لوگوں کو مثلا پی ایس او کے جو وزارت المعام ہیں اور لوگوں کو آپ کے خلاف اپروور بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی ناکام رہی. تو یہ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے کار فرما، اور کس کی سوچ ہے؟ سر یہ سوچ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے، لیکن ماضی میں دیکھنا پڑے گا کہ نیب بنایا کیوں گیا تھا. نیب بنیادی طور پہ سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے، یہ جو جسٹس کھوسا، چیف جسٹس کھوسا نے بھی کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے. تو یہ آج بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مشرف صاحب نے استعمال کیا، پھر دیگر لوگوں نے استعمال کیا. آج بھی یہ کسی کو دبانا ہو، کسی کو پکڑنا ہو، کسی کو ڈرانا ہو تو نیب استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک اندھا قانون ہے. اس کے اندر جو پاورز ہیں وہ پاکستان کے کسی اور قانون میں نہیں ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی بات کرنے کی بات نہیں ہوتی. آپ نیب کا 20 سالہ ریکارڈ دیکھ لیں، کتنے سیاستدانوں کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے اور کتنی کنوکشنز اپ ہولڈ ہوئی ہیں ہائر کورٹس کے اندر، وہ ریکارڈ آپ کو بتا دے گا. تو یہ صرف پولیٹیکل کوئرشن کا، پولیٹیکل منورنگ کا ایک ٹول بن گیا ہے، اور اس سے ملک کے اندر سیاستدانوں کی ہتک کی جاتی ہے، ان کی بےزتی کی جاتی ہے، اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں. اس لیے میں ہر موقع پر کہتا ہوں میری ٹرائل کے اندر نیب جو ہے وہ کیمرے لگائے اور لائیو پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ ہم نے کیا کرپشن کی ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ تفتیش بھی پھر سے کر لیں، اور نیب کے سارے ایکسپرٹ، سارے افسر سوال کر لیں. میں ان کے جواب لائیو ٹی وی کیمرہ پر دینا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان کا وزیر اعظم کتنا کرپٹ تھا. باجی صاحب، یہ آپ کے جو لیڈر بھی ہیں میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم، یہ حکومت خود ہی ان کو بھیجنے کے بعد اب کہتی ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اسپتال میں نہیں گئے. اور یہ ایک انتہائی قدم اٹھایا گیا کہ ایک پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم کے بارے کو بگوڑا قرار دے کے ایک شاہ محمود قریشی جیسے ذمہ دار آدمی نے ان کو خط لکھا ہے ایک برطانوی حکومت کو. کیا دباؤ ہے شاہ محمود قریشی جیسے معاملہ فہم آدمی پہ کہ ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ سے ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، یہ دال کو گلنے کی نہیں ہے، نہ ان کو واپس بھیجنے کی.
مقصد کیا ہے؟ یہ کیا تذلیل کرنا ہے یا پاکستان کی بے توقیری کرنا ہے؟ جب آدمی اپنا کام نہ کر سکے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں کس کام سے سستی شہرت حاصل کر لوں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ سستی شہرت حاصل نہیں ہوگی, یہ ان کی بھی بےزتی ہوگی, یہ جو لوگ حکومت میں ہیں, لیکن سب سے بڑی بےزتی پاکستان کی ہوگی کہ اگلے حکومت سوچے گی کس قسم کی حکومت ہے جو ہمیں یہ خط لکھ رہی ہے جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. اس خط کا نہ قانونی جواز ہے نہ اخلاقی جواز ہے. تو جو حکومت, جو لوگ جن کے اندر کوئی اخلاقی قدریں نہ ہوں, وہ ایسی باتیں ہی کرتے ہیں. آج ملک کے حالات آپ دیکھ لیں. نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو ملک سے باہر تھے کنوکٹ کیا گیا, یہاں آ کر جیل چلا گیا. جی آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ علاج کروائے. آپ کہتے ہیں جی وہ علاج نہیں کروا رہے. یار یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر نواز شریف علاج کروا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, انہوں نے بتا دیا ہے علاج ایک دن میں نہیں ہوتا, بڑی سیریس کمپلیکیشنز ہیں. اور میں پھر کہوں گا کیا آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف کا علاج ہے؟ جی نواز شریف تو اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہے, بھگت بھی چکا ہے, مزید بھگت لے گا. جی اچھا عباسی صاحب, ابھی نظامی صاحب نے بھی یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ علی عمران صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, کوشش کی گئی کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے آپ کے خلاف. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ نے خود ان دوستوں کو آفر کی کہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ اور اپنی جان خلاصی کرواؤ. آپ نے کس بلبوتے پہ یہ آفر کی تھی اور کیا ان کا اس وقت جواب کیا تھا؟ مفتاح اسماعیل نے کیا جواب دیا, دوسرے صاحب نے کیا جواب دیا, اور آپ کو لگتا تھا یہ کارگر ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے اپنے خلوص کے ساتھ, کوشش کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کیا. اس میں یہ سارے لوگ میرا ہاتھ بٹاتے تھے. حالانکہ منسٹر پہ اگر آپ کوئی کیس بنانا چاہیں کیس بن نہیں سکتا, کیونکہ منسٹر جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رکھتا. تو میں نے پھر بھی ان سب جو میرے سارے جو دوست تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے, میں نے کہا نیب آپ کو بلائے گا, آپ کو کوئرس کرے گا, آپ بے شک میرے خلاف اپروور بن جائیں, کیونکہ یہاں ناانصافی کا نظام ہے, یہاں آپ کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپروور بننا پسند کیا, لیکن مفتاح اسماعیل, عمران شیخ اور بہت سے لوگوں نے اپروور بننا قبول نہیں کیا. ان میں سے کچھ لوگ آج ملزم بنے ہوئے ہیں, کچھ کے خلاف حکومتی کارروائی جاری ہے. تو ان لوگوں نے ایک کریکٹر کا اظہار کیا. میں نے ان سب سے کہا مجھے کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہوگی, آپ اپروور بن جائیں. کیونکہ طریقہ یہ ہے, اور میں یہ ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ ایک سیکرٹری جو 35 سال نوکری کر چکا ہو, جس کی انٹیگریٹی پہ کوئی شبہ نہ ہو, جس کی کمپٹنس پہ شبہ نہ ہو, اس کے سامنے نیب کا 17 گریڈ کا افسر 2 کاغذ رکھتا ہے, اس کو بلا کر ٹی وی پر دے کر کے آج فلانے شخص کو بلایا گیا, 2 کاغذ رکھتا ہے, یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ تمہاری اپروور سٹیٹمنٹ ہے, ہمیں بتاؤ کون سی سٹیٹمنٹ چاہیے. تو جب یہ نظام ہوگا, یہ ناانصافی کا نظام ہوگا, تو جیسا کہ حرام کھانا بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے, تو میں نے ان سب حضرات سے کہا یار آپ اپروور بن جائیں, ان لوگوں کو مت موقع دیں کہ یہ آپ کی حد تک کریں یا یہ آپ کو نقصان پہنچائیں. تو مفتاح اسماعیل جیسے, عمران شیخ جیسے لوگ تھے جو اصولوں پر کھڑے رہے, نیب کی ریمانڈ بھی بھگتا, جیلوں میں بھی گئے, الحمدللہ عدالت نے ان کو سرخرو کیا. تو میں تو آج بڑا سمپلی کہتا ہوں کہ نیب کی حقیقت جو ہے وہ بڑی ہی ایک تاریک حقیقت ہے. وہ اس ملک میں کی معیشت کی تباہی کا باعث ہے, اس ملک میں گورننس کی تباہی کا باعث ہے. اور میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کوئی کام نہیں کر پائے گا, یہ حکومت کوئی کام نہیں کر پائے گی جب تک نیب موجود ہے, یا نیب کا قانون موجود ہے. اب صاحب یہ اس سے ہٹ کے کہ اب باہر آئے ہیں, آپ کے باہر آنے پہ آپ کو زیادہ محسوس ہوا ہوگا کہ اس وقت جو آپ کی پارٹی ہے PML, وہ بالکل شتر بے مہار ہے. 4 مہینے سے شہباز شریف صاحب باہر ہیں, میاں صاحب تو علاج کے لیے باہر ہیں, مریم جو بہت زیادہ ووکل تھی وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں. کوئی ڈائریکشن لیس لگتی ہے پارٹی. آپ اس کو یکجا کرنے پہ, کوئی ڈائریکشن بنانے پہ کوئی رول ادا کریں گے؟ اور نظامی صاحب, میں تو 7-7.5 مہینے بعد آیا ہوں, اور میں نے ایک بہت بڑا چینج یہاں معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ PTI اور عمران خان سے مایوس ہو چکا ہے, اور آج
مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ ان کے مسیحا بنیں گے. یہ حقیقت میں نے پچھلے 6 دنوں میں دیکھی ہے. یہاں ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آئے, میں نے تو یہ حقیقت دیکھی ہے. یقیناً ہماری کوشش بھی شاید کمی رہی ہو, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم کوشش نہ ہی کریں, نہ بھی کریں تو عمران خان جو کوشش کر رہا ہے اس کا فائدہ, سیاسی فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا, لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ تباہی آج ملک کی ہو رہی ہے. یہ سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اگر میں سیاسی بیان دینا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے. جی لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ متحمل ہو سکتے ہیں عمران خان کے 5 سال کے؟ کوئی شخص بتا دے. ہر شخص جس سے میں ملا ہوں اس ملک میں وہ پریشان ہے. یہ پہلی دفعہ اس قسم کی کیفیت کم از کم میں نے ملک کے اندر دیکھی ہے. نہیں, یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب وہ کیوں نہیں اپنی واپس آ کے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن کے فرائض ادا کرتے؟ ایک ویکیوم تو پیدا ہو گیا ہے, خلا پیدا ہو گیا ان کے وہاں ہونے سے, پارٹی کے اندر بھی اور نہیں, یقیناً ایک خلا ہے. وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. دیکھیں زندگی میں کچھ رشتے ہوتے ہیں وہ نبھانے پڑتے ہیں. ان کی جگہ ہم موجود ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں والد صاحب کے پاس. کچھ اخلاقی قدریں ہوتی ہیں, کچھ رشتے ہوتے ہیں, یہ سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں, لیکن اس حکومت کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. تو شہباز صاحب کی موجودگی, ہم سب لوگ موجود ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. کچھ ہماری کام میں کمی ہو سکتی ہے, ایک خلا یقیناً ہے جس کو وہ پر کریں گے اور انشاءاللہ واپس آ کر پر کر دیں گے. لیکن حکومت کے بارے میں آدمی کیا کیا کہہ سکتا ہے جو نہ پارلیمنٹ چلنے دے, نہ حکومت چلا سکے, مہنگائی سے ہر شخص کو دوچار کر دے, معیشت کو تباہ کر دے. اس کے بارے میں کیا آپ کیا کریں گے, کیا کہیں گے؟ جی اچھا عباسی صاحب, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں خلا ہے, خلا سے زیادہ جو آپ کے کارکن ہیں بالخصوص اضطراب ہے ان میں اور کوئی سمت انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے. بلاول صاحب نے آج کہا کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کو NRO دیا اور اب NRO دینے کے بعد باتیں کر رہے ہیں اگر وہ مجرم تھے تو انہیں جانے ہی نہ دیتے. کیا واقعی ایسا کوئی بات تھی جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یہاں ہوتے تو حکومت بھی گر جاتی. تو یہ باتیں کتنی آپ کے پاس کیا تصدیق کریں گے ان باتوں کی؟ میں نے بلاول صاحب کا بیان دیکھا نہیں ہے, لیکن بلاول صاحب کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جو جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے وہ موجود ہیں, ان کو آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا ہے, لیکن آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور محمد نواز شریف ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے. وزیر اعظم عمران خان ہے, حکومت کسی اور کی ہے. ایک شخص کا, ایک جماعت کا آپ نے 6 سال کریکٹر اسیسینیشن کیا, اس کو حکومت سے نکالا, سیاست سے نکالا, اس کے باوجود وہ شخص سیاست کا محور ہے. تو ان کی سیاست قائم ہے. بلاول صاحب جو مرضی کہتے رہیں, ان کی سیاست قائم ہے. بلاول صاحب اپنی سیاست کریں. اگر انہوں نے NRO کی بات, یہاں NRO کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, NRO لینے والے اور لوگ ہوتے ہیں. نواز شریف NRO لینے والا آدمی نہیں ہے. نواز شریف وہ آدمی ہے جو ملک سے باہر تھا, واپس آگے جیل چلا گیا, اس کا ریکارڈ پورے ملک کے سامنے ہے.